جناب عباس جس کے مقابلے میں بھی آئیں یا جو بھی جناب عباس کے مقابلے میں جنگ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ پشت پناہ عالم کی کمر جس کے جانے سے شکستہ ہو جائے اس ذات کو جناب عباس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ جناب عباس کا چہرہ اس قدر منور اور نورانی تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کے چہرے کا نور نمایاں تھا۔ وہ اتنے مطیع تھے کہ اپنے بابا کی وصیت پر بھی عمل کیا اور اپنے امام کی اطاعت بھی فرمائی۔ جس ذات نے سلمان، مقداد، کمیل، رشید جیسے صحابیوں کی تربیت کی، انہوں نے اپنے بیٹے جناب ابوالفضل عباس کی کیسی تربیت کی ہوگی؟ انسان کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے اس وقت تک جب تک وہ حضرت پر سلام نہ بھیج دے۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا پانی پیے، لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آقا پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی لوں؟ امت کی شفاعت کے لیے میرے فرزند کے یہ 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ مہینہ کہ جس کی نسبت پیغمبر نے اپنی جانب دی ہے، وہ مہینہ کہ جس مہینے میں بہت سی اہم تاریخیں ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت، امام سجاد علیہ السلام کی ولادت، حتیٰ امام عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت اسی مہینے میں ہے۔ اس مہینے میں ایک اور بہت اہم تاریخ ہے اور وہ تاریخ ہے 4 شعبان کی، کہ جس میں سرکار وفا جناب عباس علیہ السلام کی ولادت کا روز ہے۔ اکثر ہم ان کے بارے میں جب بھی کوئی بات سنتے ہیں تو وہ مصائب کے عنوان سے ہوتی ہے، لہٰذا کافی لوگ آپ کی زندگی کے وہ پہلو کہ جو مصائب میں بیان نہیں ہو سکتے اسے نہیں جانتے۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم جناب عباس علیہ السلام کے زندگی کے کچھ گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں شریک گفتگو ہیں مولانا عرفان حیدر صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جب کبھی بھی ہم کسی کی سوانح حیات کو بیان کرتے ہیں تو ہم ان کی ولادت سے گفتگو کو شروع کرتے ہیں۔ آپ کی ولادت کی تاریخ 4 شعبان سن 26 ہجری، اور یہ مشہور قول ہے، اس کے علاوہ بھی دیگر اقوال موجود ہے۔ اور ولادت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے وہ نام گزاری کا مرحلہ ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ آپ کا نام آپ کے بابا جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام نے رکھا، اور یہ نام آپ کے چچا یعنی حضرت امیر کے جو چچا تھے جناب عباس، انہی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جی قبلہ، جیسا کہ آپ نے بیان فرمایا کہ جناب عباس کا نام امیر المومنین نے اپنے چچا جناب عباس کے نام پہ رکھا تھا، اور عباس لفظ عبسہ سے صیغہ مبالغہ ہے، اور جس کے معنی ہیں کہ چہرے پہ غیظ و غضب کے آثار کا نمودار ہونا، یعنی ایسا شخص کہ جس کے چہرے کو دیکھ کے دشمن پہ لرزہ طاری ہو جائے۔ جس طرح قرآن میں بھی مومن کی صفات کو بیان کیا گیا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اسی طرح مرحوم طرحی اپنی کتاب منتخب طرحی میں جناب عباس کے اوصاف کو بیان کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ کل جبل العظیم، کہ جناب عباس ایک عظیم اور محکم پہاڑ کی طرح تھے۔ اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ یہ ہے کہ عباس ایک شیر کی مانند تھے، بہادر شیر کی مانند، اور جو جنگ میں کفار کے خلاف جنگ میں تیر اندازی میں جری تھے، تلوار بازی میں جری تھے، بہادر تھے۔ اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے، وہ یہ کہ اگر ہم جناب عباس کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے تاریخ میں کافروں کے خلاف جنگ نہیں کی، لیکن یہاں پہ مرحوم طرحی بیان کر رہے ہیں کہ جنگ میں جناب عباس کافروں کے خلاف تلوار بازی میں اور شمشیر بازی میں اور نیزہ بازی میں بہت شجاع تھے، بہت بہادر تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عباس جس کے مقابلے میں بھی آئیں یا جو بھی جناب عباس کے مقابلے میں جنگ کرے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے، یعنی چاہے اس پر مسلمان ہونے کا اطلاق نہیں ہوتا، چاہے وہ صفین میں ہو یا کربلا میں ہو، یعنی جو کو بھی ہو، وہ جو بھی جناب عباس کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آیا، یا میں اور اسے واضح کر دوں کہ جو بھی امیر المومنین کے اولاد کے مقابلے میں جنگ کرنے کے لیے آئے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تو لفظ عباس کے جو معنی ہیں وہ ہو گئے، لیکن اس کے علاوہ آپ کے شمائل کو تاریخ نے بیان کیا ہے۔ روز عاشور جو آپ کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو مقاتل نے نقشہ کھینچا ہے کہ آپ کا رنگ جو ہے وہ زرد تھا خوف الہی سے،
آپ کی آنکھیں اطاعت امام میں جھکی ہوئی تھی، اور جو آپ کا قد تھا اس کے حوالے سے تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب آپ رہوار پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے۔ جی بالکل ایسے، اور تاریخ میں جناب عباس کے شمائل کے بارے میں ایک اور چیز بھی ملتی ہے کہ جناب عباس کا چہرہ اس قدر منور اور نورانی تھا کہ رات کی تاریکی میں بھی آپ کے چہرے کا نور نمایاں تھا۔ اب جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ مشہور کنیت ہیں کہ جس میں سے سب سے مشہور ترین جو کنیت ہے وہ ابو الفضل ہے، کہ جس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے بھی ہے چونکہ آپ کے فرزند کا نام فضل تھا، ایک علت یہ ہے، اور دوسری علت جو بیان کرتے وہ یہ ہے کہ تمام کمالات، تمام فضیلتوں کے باپ آپ ہیں، لہٰذا آپ کو ابو الفضل کہا گیا۔ جناب عباس کی ایک اور مشہور کنیت ابو القربا، ہمارے ہاں بر صغیر کے لوگ بظاہر اس زیادہ واقف نہیں ہیں۔ اس کا اگر آسان ترجمہ کیا جائے تو وہ پدر مشق، یعنی صاحب مشق۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پہ فارسی زبان کے خطیب ہیں آغا بندانی نشاپوری، انہوں نے کہا کہ واقعاً جناب ابو الفضل العباس نے روز عاشور مشق کے لیے باپ ہونے کا حق ادا کیا، یعنی جس طرح آپ نے کوشش کی کہ یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے اور اس کی حفاظت جس طرح آپ نے کی، واقعاً تشبیہ دی جاتی ہے کہ جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح جناب عباس نے اپنی اس مشق کی جو ہے وہ حفاظت کی کہ کسی طرح یہ مشق خیام حسینی میں پہنچ جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم مصائب میں اس کے حوالے سے سنتے بھی رہتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس مشق کو بچایا اور اس مشق کو بچانے کی کوشش کی۔ ایک اور کنیت جو آپ کی ملتی ہے وہ ہے ظہر الولایہ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ شخص کہ جو ولایت کا پشت پناہ ہو۔ اب اس کنیت کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو ہمیں مقتل کے اس فقرے کی طرف جانا پڑے گا کہ جب آپ نے آخری وقت میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آخری سلام پیش کیا، اور جیسے ہی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صدا کو سنا ہے تو فوراً ایک فقرہ آپ کی زبان پر جاری ہوا کہ الآن انکسر ظہری آخی، کہ اے بھائی آپ کے جانے سے میری کمر جو ہے وہ خمیدہ ہو گئی یا میری کمر شکستہ ہو گئی۔ اب یہ کنیت بتا رہی ہے کہ ظہر الولایہ کے معنی کیا ہیں، کہ ایک ایسا شخص کہ جو ولایت کا پشت پناہ ہو، کہ جس کے جانے سے جو ہے وہ امام کی یا امامت کی کمر جو ہے وہ شکستہ ہو جائے۔ آغا وحید خراسانی اس حوالے میں نے ان کی ایک مجلس میں سنا تھا کہ وہ جب مصائب پڑھ رہے تھے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو آپ نے ایک فقرہ ارشاد فرمایا اور جو اس کنیت کو اور واضح کرتا ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ امام حسین کون ہے، انسان کو پہلے یہ جاننا چاہیے کہ حسین کون ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حسین وہ ہے کہ جو پشت پناہ عالم ہے۔ بے شک حسین پشت پناہ عالم ہے۔ اور جناب عباس کون ہے، اب اگر جاننا ہو اور سمجھنا ہو تو سمجھے کہ پشت پناہ عالم کی کمر جس کے جانے سے شکستہ ہو جائے، اس ذات کو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ جناب عباس کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے جانے سے امامت کی کمر خمیدہ ہو جاتی ہے۔ جناب عباس کی ایک اور مشہور کنیت ابو القاسم ہے۔ البتہ اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا آپ کے کسی فرزند کا نام قاسم تھا یا نہیں، اس کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کنیت کی جو سند ہے وہ جناب جابر کا اربعین کے دن جناب عباس کو سلام کرنا ہے، یعنی آپ نے اسی کنیت کے ذریعے سے جناب عباس کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا القاسم، یعنی ابو القاسم کہہ کے جناب عباس کو اور روز اربعین جناب جابر نے سلام کیا ہے، اور جس کی وجہ سے جناب عباس کی یہ کنیت مشہور ہے۔ تو یہ تو وہ کنیت ہے کہ جو مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی کئی ایسی کنیت ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے کچھ مشہور القاب ہیں۔ آپ کا ایک مشہور لقب باب الحوائج ہے، ایک ایسا لقب کہ جو سنی اور شیعہ دونوں میں مشہور ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے شیعہ ہو یا سنی، جو بھی جناب ابو الفضل العباس کے در پہ اپنی حاجت لے کے جائے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے۔ کتاب کبریت احمر میں مرحوم بلجندی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ یہ لقب آپ کو پیغمبر نے عطا فرمایا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اقر اللہ عینک
فأنت باب الحوائج وشفا لما شئتا، کہ خداوند تمہاری آنکھوں کو روشن فرمائیں، تم باب الحوائج ہو اور تم جس کی چاہو اس کی شفاعت کرو۔ یعنی جناب عباس مقام شفاعت رکھتے ہیں، جس ہاں، طرح یعنی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ باب الحوائج ہیں، مقام شفاعت بھی رکھتے ہیں۔ مقام شفاعت بھی ہے، بالکل ہے۔ جس طرح جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہ بھی مقام شفاعت کے حامل ہیں، اور اسی لیے ان کے زیارت نامے میں ہم پڑھتے ہیں یا فاطمۃ الشفاعی فی الجنہ۔ اور دوسرا جو ایک لقب ہے جو بہت مشہور ہے، اور جب زائرین شارع القمی سے جناب ابوالفضل العباس کے حرم کی طرف جاتے ہیں تو دروازے کے اوپر یہ لقب لکھا ہوا ہے، السلام علیکم یا ساقی عطاشا، یعنی لقب سقا، یعنی پیاسوں کو پانی پلانے والا، پیاسوں کو سیراب کرنے والا۔ اور اسی کے بارے میں آغائے عبدالحسین نیشاپوری وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لقب کربلا کے بعد جناب ابوالفضل العباس کو دیا گیا ہو، بلکہ کربلا سے پہلے بھی جب کبھی بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کو پیاس لگتی تھی تو وہ جناب ابوالفضل العباس سے کہتے کہ چچا ہمیں پانی پلا دیجئے۔ تو ایک تو خدا آپ یہ دیکھیں کہ روایات میں کسی پیاسے کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہے، اور اگر وہ پیاسا حسین یا حسین کے بچے ہوں تو انہیں پانی پلانے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ تو اسی وجہ سے جناب عباس کے جو مشہور لقب ہیں ان میں سے ایک ساقی عطاشہ کربلا اور سقائے اہل بیت یا سقائے حسین۔ بر صغیر میں ہم حضرت کو سقائے سکینہ بھی پکارتے ہیں، اور جس کے بارے میں مرحوم آیت اللہ فاطمی نیاں بیان فرماتے ہیں، جب انسان حرم مولا عباس میں ہو تو اسے اس لقب سے مولا عباس کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی علت بھی ہوگی۔ یقیناً بالکل ایسا ہے، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب آپ جناب عباس کے سامنے جناب سکینہ کی پیاس کو یاد کریں تو اس سے جناب عباس رنجیدہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا جناب عباس کے حرم میں جناب سکینہ کی پیاس کو یاد نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے علاوہ آپ کا ایک اور مشہور لقب ہے کہ جو قمر بنی ہاشم ہے، آپ کو قمر العشیرہ بھی کہا گیا، اور جب ہم شمائل کی گفتگو کر رہے تھے تب آپ نے بیان بھی فرمایا کہ جب آپ رات کی تاریکی میں باہر نکلتے تھے تو آپ کا چہرہ روز روشن کی طرح منور ہوتا تھا۔ جی بالکل ایسا ہے، اور میں اپنے ناظرین سے یہ بیان کرتا ہوں کہ ہم نے جتنے بھی ابھی تک مولا عباس کی جو کنیت بیان کیے ہیں یا جو القابات بیان کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے القابات ہیں اور کنیت ہیں کہ جن کا مطالعہ کرنا چاہیے، جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ میں ان تمام چیزوں کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو ہم جو مشہور القابات جو روایات میں یا زیارت میں بیان ہوئے ہم انہیں ذکر کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو سب سے اہم ایک جو لقب جناب عباس کے لیے ذکر ہوا ہے وہ عبد صالح ہے، جو کہ جناب عباس کا جو زیارت نامہ ہے اس میں بھی ذکر ہوا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ زیارت مروی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب جناب ابوالفضل العباس کی زیارت کے لیے جائیں تو کس طرح سے زیارت کریں۔ اس کا جو ایک جملہ ہے وہ ہے السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ یہاں پہ یہ خود لفظ عبد الصالح یہ جناب عباس کا ایک مشہور لقب ہے۔ عبد الصالح ایک بہت اہم لقب ہے آپ کا، اور خود انسان اگر ذرا سی توجہ کرے اس لفظ عبد پر تو یہ وہ ٹائٹل ہے کہ جسے قرآن مجید نے انبیاء کے لیے بھی استعمال فرمایا، بارہا پیغمبر کے لیے استعمال فرمایا۔ قرآن مجید کو اگر ہم غور سے اس کی تلاوت کرے تو جہاں پر معراج کا تذکرہ ہے وہاں پر پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جو راتوں رات لے گئی۔ یہاں پر پروردگار جس ٹائٹل سے اپنے حبیب کو یاد کر رہا ہے وہ نہ رسالت کا ٹائٹل ہے، نہ نبوت کا ٹائٹل ہے، نہ کوئی اور حبیب کہہ کر بھی نہیں پکار رہا، بلکہ لفظ عبد کو لے کر آ رہا ہے۔ یعنی یہ بیان کرتا ہے کہ خود اس لفظ میں اتنی وسعت ہے کہ اس کو انبیاء کی طرف بھی نسبت دی جا سکتی ہے، حتیٰ پیغمبر کی طرف جس کی نسبت دی جا سکتی ہے۔ اور خود لفظ عبد کی جو ہے وہ نسبت جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ پیغمبر کے لیے، اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں شک ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، یعنی یہاں پہ پیغمبر کے لیے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا جا رہا، بلکہ
عبد کہا جا رہا ہے، اور خود انبیاء کے لیے بھی جو ہے لفظ عبد استعمال ہوا ہے. مثلا سورہ صاد میں جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ. یہاں پہ انبیاء کے لیے بھی جو ہے وہ لفظ عباد استعمال ہو رہا ہے، عبد استعمال ہو رہا ہے. یعنی نبی بھی کہا جا سکتا تھا، رسول بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن جو سب سے اہم ٹائٹل ہے وہ عبد ہونا ہے. اگر اس لفظ عبد میں اتنی وسعت ہے، اس پر اتنی بات ہو سکتی ہے کہ کئی پوڈ کاسٹ اسی پر کیے جا سکتے ہیں. لیکن خود اس عبد صالح میں اگر ہم تشہد میں بھی جو نماز پڑھتے ہیں اور جو تشہد ہم پڑھتے ہیں، اگر اس پر غور و فکر کریں تو جس طریقے سے وہ تشہد وارد ہوا ہے وہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یعنی یہاں پر بھی رسالت کے ٹائٹل سے پہلے جس بات کو لایا جا رہا ہے وہ اسی عبودیت کو اور عبد کو بیان کیا جا رہا ہے. یعنی پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے سے پہلے ہم ان کی عبودیت کی گواہی دیتے ہیں. اور اگر ہم نماز میں سلام میں بھی دیکھیں تو جو سلام دوسری سلام ہم پڑھتے ہیں السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین، یہاں پر بھی وہی عبد صالح یہاں پر جمع کی صورت میں آ رہا ہے عباد اللہ الصالحین. تو جہاں پر اس کے کچھ اور مصداق ہیں، انہی مصداق میں سے ایک مصداق جو ہے وہ ذات جناب ابوالفضل عباس علیہ السلام ہے. یعنی انسان کی نماز مکمل نہیں ہو رہی ہے اس وقت تک جب تک وہ حضرت پر سلام نہ بھیجے. تو یہ تو آپ کے القاب اور کنیت پر گفتگو ہو گئی، لیکن جب کبھی بھی ہم کسی کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی کو کئی مراحل میں تقسیم کرتے ہیں. اگر ہمیں حضرت کی بھی معرفت حاصل کرنا ہے اور ان کے بارے میں جاننا ہے تو آپ کی زندگی کو ہمیں 3 حصوں میں کم سے کم تقسیم کرنا ہوگا. ایک وہ دور کہ جو امامت امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے، ایک وہ دور کہ جو امامت امام حسن علیہ السلام کا دور ہے، اور ایک وہ دور کہ جو امام حسین علیہ السلام کی امامت کا دور ہے. تو جو سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ جو امامت امیر المومنین علیہ السلام کا دور ہے، جہاں سے آپ کی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، کہ جو آپ کی ولادت ہے، اور روایات میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آپ اس کائنات میں آئے ہیں تو جب امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو اپنی آغوش میں لیا، آپ کا نام رکھا، آپ کے کان میں اذان و اقامت کہی، اس کے بعد جو سب سے پہلا کام آپ نے کیا، آپ نے حضرت کے بازوؤں کو چوما اور شدید گریہ فرمایا. اور جب بی بی نے اس کی علت کو پوچھا تو آپ نے اس مصیبت کو بیان فرمایا کہ جو کربلا میں آپ پر گزرنے والی تھی. اور آپ یہ دیکھیے کہ امیر المومنین نے جناب عباس کی کس طرح سے تربیت کی ہے. محدث نوری لکھتے ہیں کہ ایک دن امیر المومنین نے جناب عباس کو اپنی آغوش میں بٹھایا اور کہا کہ بیٹا کہو واحد. آپ نے کہا واحد، پھر کہا کہو دو. تو جناب عباس خاموش ہو گئے. تو آپ نے پوچھا میں نے جب کہا ایک تو آپ نے ایک کہا، جب میں بھی کہہ رہا ہوں کہو دو تو آپ دو کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو جناب عباس نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خدا کی توحید، ایک خدا کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد دو کہوں. تو امیر المومنین بہت خوش ہوئے. آپ نے جناب عباس کی پیشانی کو چوما. تو اس میں جو اہم نکات ملتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ امیر المومنین جناب عباس کو گنتی سکھا رہے تھے، کہ جس طرح ہم اپنے بچوں کو جو ہے بچپن سے کہتے ہیں کہ بیٹا 1 2 3 سیکھو. امیر المومنین اپنے بچے کو گنتی نہیں سکھا رہے تھے بلکہ توحید کا درس دے رہے تھے. کیونکہ اگر انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو پھر وہ کبھی بھی عقائد میں کج فہمی کی طرف نہیں جائے گا. اور دوسرا اس میں جو نکتہ ہے کہ امیر المومنین نے خوش ہو کے اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما. تو یہ ہمارے لیے بھی ایک درس ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات اپنی اولاد کو چومنے میں یا ان سے اظہار محبت کرنے میں کہیں بخل سے کام لیتے ہیں. تو امیر المومنین کی سیرت ہے کہ اپنے بچوں کو چومتے تھے. جناب عباس کی پیشانی کو آپ نے خوش ہو کے چوما. اور تربیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ تاریخ کی بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ جس ذات نے سلمان، مقداد، کمیل، رشید جیسے صحابیوں کی تربیت کی، انہوں نے اپنے بیٹے جناب ابوالفضل عباس کی کیسی تربیت کی ہوگی. چونکہ امام علی علیہ السلام کی شہادت سن 40 ہجری میں ہے اور آپ کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ سن 26 ہجری میں ہے، تو یہ 14 برس کی زندگی ہے کہ جو دور امامت امام علی علیہ السلام نے آپ نے گزاری ہے. تو اس عرصے میں امام علی علیہ السلام کی جو ظاہری خلافت کا دور ہے وہ دور بھی آپ نے دیکھا، اسے بھی درک کیا، اور کچھ جنگیں جو اس دور میں ہوئی ہے اس میں آپ نے شرکت بھی فرمائی. تو جس جنگ میں آپ نے شرکت فرمائی ہے وہ جنگ صفین ہے.
کہ جس میں مورخین لکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی اور آپ میدان کی طرف جب بڑھے ہیں تو معاویہ نے اس کے لشکر کا جو سب سے بہادر شخص تھا کہ جس کا نام ابن شاسا تھا، اس سے کہا کہ جاؤ اور تم اس شخص کے ساتھ جنگ کرو۔ تو اس نے فوراً کہا کہ میں وہ ہوں، میں اتنا بہادر ہوں کہ میں 10,000 کے مقابلے پہ تنہا جاتا ہوں، میرا نام اس فہرست میں آتا ہے اور اس شخص سے میں لڑنے کے لیے جاؤں؟ ایک بچے سے، یعنی میں ایک بچے سے لڑنے کے لیے جاؤں، یہ میری توہین ہے۔ جی، تو اس نے کہا نہیں، بلکہ میرے بیٹے ہیں اور میں ان میں سے کسی ایک کو بھیجتا ہوں اور وہ اس بچے سے جنگ لڑے گا۔ اور اس کے بعد جو آپ نے جنگ کی ہے، پہلے ایک بیٹا گیا، پھر دوسرا، اس طرح 7 کے 7 بیٹے واصل جہنم ہوئے، اور خود ابن شاسا جب جنگ کے لیے گیا ہے تو آپ نے اسے بھی واصل جہنم کیا۔ اور بالکل اس جنگ کو دیکھ کے جنگ خیبر و خندق یاد آ جاتی ہے۔ جی، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو میدان جنگ میں نقاب ڈال کر آ گئے ہیں۔ بالکل ایسا۔ اور جب آپ امیر المومنین کے پاس واپس پہنچے اور آپ نے چہرے سے نقاب اتاری تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ امیر المومنین نہیں بلکہ فرزند امیر المومنین ابو الفضل العباس ہیں۔ اور کیونکہ جناب عباس کو یہ شجاعت امیر المومنین سے ملی ہے اور امیر المومنین کو یہ شجاعت جناب ابو طالب سے ملی ہے۔ تاریخ میں ایک پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ ایک جملہ لکھا ہوا تھا، اگر لوگ ابو طالب کی اولاد ہوتے تو وہ سب کے سب بہادر ہوتے، سب کے سب شجاع ہوتے۔ اگر یہ دنیا ابو طالب کی اولاد ہوتی تو یہ ساری کائنات بہادر اور شجاع ہوتی۔ اب اس دور میں جو آخری مرحلہ ہے وہ امام کی شہادت سے پہلے کا مرحلہ ہے کہ جس میں یہ ملتا ہے کہ جو وصیت حضرت نے فرمائی ہے کہ جس کا ذکر ہم نے بی بی کے پوڈ کاسٹ میں بھی کیا تھا، تو اس وصیت میں ایک مخصوص باب ہے کہ جو جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہے، کہ جس میں آپ نے جناب عباس سے وصیت فرمائی ہے، اور جو روایت کا فقرہ ہے اس میں یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولدی سقر بکا فی یوم القیامہ، کہ بیٹا ان قریب قیامت کے دن تمہارے وجود سے میری آنکھیں روشن ہوں گی۔ یہ دیکھیے کہ جناب عباس کی فضیلت دیکھیے کہ امیر المومنین جیسی اللہ ہستی اکبر یہ بیان فرما رہی ہیں کہ تمہاری وجہ سے خدا میری آنکھوں کو منور کرے گا۔ اللہ تو یہ خود جناب عباس کی ایک فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ اسی وصیت کے باب میں ہمیں ایک اور وصیت بھی ملتی ہے۔ امیر المومنین نے جناب ابو الفضل العباس سے فرمایا، جب روز عاشور ہو اور تم شط فرات میں داخل ہو تو پانی نہ پینا کہ جب کہ تمہارے بھائی حسین پیاسے ہوں۔ اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب عاشور کے دن جناب عباس فرات میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے پانی کو ہاتھوں میں لیا اور اس کے بعد گرا دیا اور کہا کہ میرے آقا پیاسے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہاں تک بیان کیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ امیر المومنین نے جناب ابو الفضل العباس سے عہد لیا تھا۔ یہ صرف وصیت کی حد تک نہیں تھا، عہد تھا کہ تم مجھ سے عہد کرو کہ جب تم عاشور کے دن فرات میں پہنچو گے اور تمہارا بھائی پیاسا ہوگا تو تم پانی نہیں پیو گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ جناب عباس جب فرات میں پہنچے ہیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا لیکن اسے پیا نہیں بلکہ زمین پہ گرا دیا۔ یہی اطاعت کو بھی بیان کرتا ہے کہ حضرت کو کتنی معرفت تھی اپنے آقا و مولا کی، اور یہ خلاف فطرت ہے۔ اگر ہم ذرا سا، چونکہ ہم ان باتوں کو مصائب میں سنتے ہیں لہٰذا ہم اس طریقے سے غور و فکر نہیں کر پاتے کہ یہ خلاف فطرت ہے۔ انسان اگر پیاسا ہے تو وہ پانی پیے گا، بالکل ایسا یہ پیاس کا تقاضا ہے، انسان فطرت کا تقاضا ہے، پیاسا ہے تو پانی پیے گا۔ اور اس کے بعد انسان اس کو توجیہاً بھی یہ کر سکتا ہے کہ بالفرض اگر میں نے پانی کو پی لیا تو میں امام کی نصرت بہتر طریقے سے کر پاؤں گا۔ میں نے اگر تھوڑا سا پانی پی لیا تو مثلاً میں اس مشق کو شاید خیمے تک پہنچا دوں گا، لیکن اطاعت کا عالم یہ ہے۔ اور اس وصیت جیسا کہ آپ نے بیان بھی کیا کہ وہ اتنے مطیع تھے کہ اپنے بابا کی وصیت پر بھی عمل کیا اور اپنے امام کی اطاعت بھی فرمائی۔ جی، فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ پیاسا پانی پیے، لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ آقا پیاسے ہیں تو میں کیسے پانی پی لوں۔ احسنت۔ اس کے بعد کا جو دور ہے حضرت کا وہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور ہے کہ جس میں زیادہ واقعات تو نہیں ملتے، لیکن 2 بہت اہم واقعات ہیں کہ جس میں مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہے۔ ایک صلح امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ایک جب امام کے جنازے پر تیر برسائے گئے تب بھی آپ اس مقام پر موجود تھے۔ صلح کے حوالے سے اگر ہم ذرا سا غور و فکر کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے نامور صحابہ
کہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی صحابی تھے اور امام حسن کے بھی صحابی تھے، لیکن اس صلح کے موقع پر انہوں نے امام پر اپنا اعتماد کھو دیا، امام پر شک کرنے لگے، اور وہ فقرات، وہ جملے کہ جسے شاید بیان کرنا بھی مناسب نہ ہو، ان کی زبان سے جاری ہو گئے۔ لیکن یہ علم اور معرفت جناب عباس تھی کہ آپ اس وقت بھی اپنے مولا و آقا امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ تھے، اور کوئی ایسی بات کہ جو خلاف یا ایسی چیز کہ جو امام کو ناراض کر سکتی ہو آپ نے نہیں کہی۔ جی، اور تاریخ میں جو دوسرا اہم واقعہ ملتا ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت جب ہوئی اور اس کے بعد جب آپ کو پیغمبر کے ساتھ دفن کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، تو جب ایک خاتون نے تیر چلائے ہیں آپ کے جنازے پہ، تو اس وقت جناب عباس کا مشہور واقعہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے نیام سے تلوار کھینچی ہے، تلوار جب آپ نے اٹھائی تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو منع کر دیا کہ میرے بھائی کی یہ وصیت تھی کہ میرے جنازے پہ خون نہ بہایا جائے۔ یہ سنتے ہی جناب ابوالفضل العباس نے اپنی تلوار واپس نیام میں رکھ لی۔ یہ خود اطاعت امام کو ہم بیان جتنے بھی کرتا ہے۔ واقعات دیکھتے ہیں اور جب ان کا وہ زیارت نامہ پڑھتے ہیں المطیع للہ ولرسولہ، تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ زندگی کے ہر موڑ پر اپنے آقا و مولا کی آپ اطاعت کرتے رہے۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ امامت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے۔ اس میں بہت سے اہم واقعات تاریخ نے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہم مجالس میں سنتے رہتے ہیں، چونکہ ہم مصیبت کے باب میں اسے سنتے ہیں لہٰذا ہم غور و فکر نہیں کر پاتے۔ اگر ہم اسی مطیع کو سمجھنا چاہیں یا ہم دیکھنا چاہیں کہ مولا عباس کس طریقے سے اپنے آقا و مولا کا احترام کرتے تھے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت میں بھی کہ جب آپ کی سن مبارک تاریخ میں ملتا ہے کہ غالباً 3 برس کی تھی، اور آپ کی والد گرامی نے آپ کو انگور کا ایک گچھا دیا کہ آپ اسے تناول فرما لے، تو جیسے ہی آپ کے ہاتھوں میں وہ آیا آپ اپنے گھر سے باہر گئے، لوگوں نے دیکھا کہ وہ اس گچھے کو لے کر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ اس کم عمری میں، اس سن میں کہ جب آپ کی عمر مبارک 3 برس کی ہے، اس میں بھی آپ کے ادب کا عالم یہ تھا۔ جی، اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دور حیات امیر المومنین میں تھے کہ آپ نے پانی مانگا، تو جناب ابوالفضل العباس کم سن تھے، تو آپ جلدی سے باہر گئے اور پانی لے کے آئے۔ اور یہ خود آپ دیکھیں کہ جو ہم نے سقہ کی بحث میں جو بیان کیا تھا کہ یہ ایسا نہیں کہ یہ صرف کربلا میں سقہ تھے، بلکہ بچپن میں بھی آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو سیراب کرتے تھے۔ جب بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی مانگا ہے تو جناب عباس جو ہیں آپ کے لیے پانی لے کے آ رہے ہیں۔ اور ان کے احترام کے حوالے سے بھی ملتا ہے کہ آپ اس قدر احترام کرتے تھے کہ آپ کبھی بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہیں بیٹھتے تھے، بغیر اجازت کے ان کے سامنے نہیں جاتے تھے، ان کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، اور اگر امام بیٹھنے کو کہتے بھی تھے تو اس طریقے سے آپ بیٹھتے تھے کہ جس طرح سے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہو۔ جی بالکل۔ اسی طرح ایران کے ایک محقق ہیں آگے تباشر، انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ جناب عباس امام حسین کے بھائی ہیں، وہ کیونکہ ہمیشہ جناب عباس امام حسین کے پیچھے چلتے تھے، اور چلنے کا انداز اس طرح سے ہوتا تھا کہ جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے پیچھے چلتا ہے۔ تو آگے تباشر لکھتے ہیں کہ جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ جناب عباس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، وہ کہتے تھے کہ امام حسین کو کتنا اچھا غلام ملا ہے، یعنی چلنے کے انداز سے امام کے سامنے جو ادب تھا اس کو دیکھتے ہوئے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ امام حسین کے بھائی نہیں بلکہ امام حسین کے غلام ہیں۔ اور آپ تاریخ میں دیکھیں کہ مولا عباس نے کبھی بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا۔ جی، لیکن اس کے مقابلے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے ہمیشہ جناب آپ کو بھائی ابوالفضل کہہ کے العباس کو پکارا۔ بھائی کہا۔ مثلا خود جو ہے تاسوعہ کے دن جو ہے شام تاسوعہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس سے کہہ رہے ہیں ارکب بنفس انت یا اخی، خود امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جناب عباس سے بھائی کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عباس نے کبھی بھی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھائی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ آقا و مولا سیدی کہہ کے جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا ہے۔ صرف ادب اور احترام، اور اس سے اگر آگے بڑھ کر ہم دیکھیں تو نصرت کے میدان میں بھی اگر ہم حضرت کو دیکھتے ہیں تو آپ نے اپنے مولا پر
نہ خود کو بلکہ اپنی اولاد کو، اپنے بھائیوں کو بھی فدا کر دیا، قربان کر دیا۔ اور خود جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو خود سے پہلے جو میدان میں بھیجا ہے، اس کے بارے میں اخبار الطوال میں جو ہے وہ ذکر ہوا ہے کہ جناب عباس نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا ہے کہ تم آقا و مولا پہ قربان ہونے کے لیے سبقت لو، آگے بڑھو اور اپنی جان ہمارے آقا و مولا پہ۔ اسی طرح کتاب ارشاد اور مثیر الاحزان میں ذکر ہوا ہے کہ جناب عباس نے اپنے بھائیوں سے یہ کہا کہ تم میدان میں جاؤ تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم نے فرزند پیغمبر کی نصرت میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور تم نے یہ حق ادا کیا ہے۔ اور ایک علت یہ بھی علماء بیان کرتے ہیں اور جسے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو اس لیے بھیج رہے ہیں پہلے تاکہ امام حسین پر جو مصیبت آنے والی ہے، مولا عباس ان مصیبتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ وہ بھائی کا درد، بھائی کے جانے کا غم کیا ہوتا ہے، مولا عباس خود بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد وہی غم میرے آقا و مولا پر بھی آنے والا ہے۔ لہٰذا ایک علت یہ بھی علماء نقل کرتے ہیں کہ وہ مصیبتیں جو امام حسین پر آنے والی ہے اس میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ امام تنہا رہ جائیں۔ اور ان کے علاوہ اگر ہمیں حضرت کی عظمت کو اور ان کی معرفت اور ان کی فضیلتوں کو جاننا ہے تو ہمیں معصومین کے اقوال کو دیکھنا ہوگا کہ معصومین علیہم السلام نے آپ کے حوالے سے کیا فرمایا ہے۔ شہزادی کونین کے حوالے سے کتابوں میں نقل ہوا ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ یا علی، فاطمہ سے معلوم کرو کہ وہ امت کی شفاعت کے لیے اور امت کی نجات کے لیے کیا لائی ہیں۔ امام علی علیہ السلام بی بی کے پاس جائیں گے اور اس بات کو نقل کریں گے کہ جس کے جواب میں شہزادی نے جو فقرہ ارشاد فرمایا ہے یہ آپ کی عظمت کو بیان کرتا ہے کہ معصومین کی نظر میں آپ کا کیا مقام ہے، جس میں بی بی ارشاد فرمائیں گی کہ اے علی، امت کی شفاعت کے لیے میرے فرزند کے یہ 2 کٹے ہوئے بازو ہی کافی ہیں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ابن العباس کہ بیوی جناب عباس کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا بیوی نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے یا نہیں، تو ایک خود یہ روایت جو ہے یہ دلیل بن رہی ہے۔ اور بیت اللہ مجتہدی سیستانی صاحب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کربلا میں ایک شخص تھا کہ جو ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتا تھا، لیکن جناب عباس کی زیارت کے لیے گاہے بگاہے بہت کم جایا کرتا تھا۔ تو ایک رات اس نے عالم خواب میں بی بی کو دیکھا اور اس نے بی بی کی خدمت میں سلام عرض کیا، تو بی بی نے اس سے منہ موڑ لیا۔ تو اس نے کہا بی بی کیا مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی، آپ مجھ سے منہ کیوں موڑ رہی ہیں؟ تو بی بی نے کہا کہ تم میرے بیٹے کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو اس نے عرض کیا کہ بی بی میں ہمیشہ آپ کے بیٹے امام حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ تو بی بی نے فرمایا کہ تم میرے ایک بیٹے کی زیارت کے لیے جاتے ہو لیکن میرے دوسرے بیٹے کی زیارت کے لیے بہت کم جاتے ہو، تم میرے بیٹے عباس کی زیارت کے لیے کیوں نہیں جاتے ہو؟ تو بیوی خود جناب عباس علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کر رہی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے بھی مولا عباس کے لیے ایک حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ وَإِنَّا لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مَنْزِلَةً يَغْبِطُهُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ میرے چچا جناب عباس علیہ السلام کا اللہ کے نزدیک جو مقام ہے وہ مقام ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر روز قیامت تمام شہداء جو ہے وہ غبطہ کریں گے۔ اب یہ غبطہ حسد کے معنی میں نہیں ہے، چونکہ رشک کے معنی میں، اور اس کا جو بہت باریک سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے، لہٰذا میرے پاس آئے نہ آئے اس کے پاس سے بھی وہ چیز وہ نعمت چلی جائے۔ لیکن غبطہ اور رشک میں یہ نہیں ہوتا، وہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو انسان یہ دعا، یہ تمنا کرتا ہے، یہ رشک کرتا ہے کہ یہ مقام پروردگار مجھے بھی مل جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت جو مقام جناب عباس کو پروردگار عالم عطا فرمائے گا، یا جو مقام اللہ کی نظر میں جناب عباس کا ہوگا، اسے دیکھ کر تمام شہداء، جمیع الشہداء جو بیان فرما رہے ہیں مولا، اس کے اندر اول سے آخر تک جتنے بھی شہداء ہیں سب شامل ہیں۔ اور اس میں کیسی کیسی ذات ہیں آپ دیکھیں، شہداء بدر کا مقام، شہداء احد کا مقام کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خود جناب سید الشہداء جناب حمزہ کا مقام،
کوئی معمولی مقام نہیں ہے. جناب جعفر طیار جو خود شہید ہیں ان کا مقام معمولی مقام نہیں ہے. یہ تمام شہداء اس کے اندر شامل ہے. امام فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب آپ کے مقام کو دیکھ کر غبطہ کریں گے, رشک کریں گے کہ وہ مقام وہ منزلت ہمیں بھی مل جائے. بے شک ایسا ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے بھی جناب ابو الفضل العباس کی عظمت کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کانا عمنا العباس ابن علی نافذ البصیرہ سلب الایمان. اس روایت میں اگر آپ دیکھیں تو 5 صفات جو ہیں جناب عباس علیہ السلام کی بیان فرمائی ہیں, لیکن پہلی 2 جو صفات ہیں وہ جملہ اسمیہ کی صورت میں ہیں اور باقی 3 جو ہیں وہ جملہ فعلیہ کی صورت میں ہیں. اور اس جملہ اسمیہ سے پہلے کانا بھی لایا جا رہا ہے. اور ہم ادبیات عرب میں یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ بھی جملہ اسمیہ میں کانا آئے تو مخاطب کو یہ سمجھانا, متکلم مخاطب کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ جو صفات بیان ہو رہی ہیں یہ اس کی ذات کا حصہ ہیں, اس سے یہ بالکل جدا نہیں ہو سکتے. یعنی جو نافذ البصیرہ کہا گیا ہے یہ خود دلالت کرتا ہے کہ یہ عین ذات ہے, عین ذات ہے, بالکل اس سے جدا نہیں کی جا سکتی ہیں. تو یہ جناب ابو الفضل العباس کی فضیلت پہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت خوبصورت روایت ہے. کیونکہ روایت طولانی ہے اس لیے میں نے اس کے ایک گوشے کو جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کیا. امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے بھی جو زیارت بیان فرمائی ہے مولا عباس کے حوالے سے, اس سے آپ کی عظمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مقام کیا ہے. اور ائمہ علیہ السلام کے علاوہ ہم علماء کو بھی اگر دیکھتے ہیں, علامہ امینی صاحب الغدیر کے حوالے سے ایک واقعہ نقل ہوا ہے کہ آپ شدید بیمار تھے اور بستر علالت پر تھے کہ اسی عالم میں ایک شخص آپ سے ملاقات کے لیے آیا, غالباً عالم تھا, اور اس نے احوال پرسی کی اور اس کے بعد علامہ امینی سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت عباس علیہ السلام سے محبت اور عقیدت نہ رکھے کیا اس کے ایمان میں کوئی خلل واقع ہوگا؟ جیسے ہی علامہ امینی نے اس بات کو سنا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. بستر علالت پر لیٹے ہوئے تھے, بیٹھ گئے اور بیٹھ کر فرماتے ہیں مولا عباس کا مقام تو بہت بالا ہے, میں ان کے خادموں کا خادم ہوں. اگر کوئی شخص میرے جوتے کے تسمے سے صرف اس وجہ سے عقیدت نہ رکھے کہ میں ان کے خادموں کا خادم ہوں تو وہ جہنم جائے گا. اسی طرح شیخ انصاری کے بارے میں بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ آپ حرم امیر المومنین میں زیارت کر کے باہر آ رہے تھے کہ آپ کی ملاقات مرحوم دربندی سے ہوئی. تو مرحوم دربندی نے ان سے پوچھا کہ قبلہ آپ فقیہ ہیں اور مرجع وقت ہیں, میرا ایک سوال ہے کہ کیا امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چومنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چومنا جائز نہیں ہے. تو کہتے ہیں آپ مرجع وقت ہیں, لوگ آپ کے فتاویٰ پہ عمل کرتے ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چومنا جائز نہیں ہے. تو آپ نے کہا ہاں ہمارے لیے امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چومنا جائز نہیں ہے. تو وہ سمجھ گئے کہ اس میں یقیناً کچھ سر و راز ہے. تو کہا کہ قبلہ پھر کس کے لیے چومنا جائز ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چومنا سلمان کے لیے جائز ہے, مقداد کے لیے جائز ہے, قنبر کے لیے جائز ہے, ہمارے لیے جائز نہیں. جو اہل معرفت ہے, جو اہل معرفت ہیں وہ امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چوم سکتے ہیں. ہم میں تو معرفت اس حد تک ہے ہی نہیں کہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ہم امیر المومنین کے حرم کو چوم سکیں. پھر چومتے کیوں ہیں؟ تو پھر انہوں نے اس کی علت بیان کی. مرحوم دربندی نے پوچھا کہ قبلہ پھر یہ چومتے ہیں تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک نیت سے چوما جا سکتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جناب عباس کے زائروں کے قدم پڑتے ہیں. صرف اس نیت سے امیر المومنین کے حرم کی دہلیز کو چوما. کا یہ مقام ہے کہ جس بنیاد پر جہاں پہ ان کے قدم پڑے, جناب عباس کے زائر کے قدم جہاں پہ پڑے اسے چوما جا سکتا ہے. تو خود حضرت کا مقام کیا ہوگا, مرتبہ کیا ہوگا. قبلہ ایک اور بہت اہم بحث عصمت جناب عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان کی عصمت کے بارے میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ معصوم تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ یہ 14 ہستیاں جو ہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ ایک الگ مرتبہ ہے, لیکن ان کے بعد جو عصمت کے مراتب ہے آپ اس پر فائز ہے. تو دلیل کے طور پر ہم وہ چیزیں کہ جو مولا عباس علیہ السلام کی عصمت پر دلالت کرتی ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جو ایک بات کتابوں میں ملتی ہے
وہ یہ ہے کہ جس طرح معصوم کے لیے بیان کیا گیا ہے کہ معصوم کی تدفین صرف معصوم انجام دے سکتا ہے. جب امام سجاد علیہ السلام شہدائے کربلا کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں تو دیگر شہداء کے لیے بنی اسد آپ کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن جب جناب عباس علیہ السلام کی تدفین کا مرحلہ آیا تو آپ نے سب کو دور کر دیا اور خود اس کام کو انجام دیا. جس طرح سے ایک معصوم کسی معصوم کی تدفین کرتا ہے، آپ نے اسی عمل کو جناب عباس علیہ السلام کے لیے انجام دیا. یعنی واقعہ کربلا میں امام حسین اور جناب ابوالفضل العباس کو خود امام سجاد علیہ السلام نے دفن کیا ہے. اس کی ایک اور بہت خوبصورت دلیل ہے کہ جو خود زیارت نامے میں موجود ہے کہ ہم جب جناب عباس کا زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ ذکر ہوا ہے کہ آپ کے قتل نے اسلام کی حرمت کو پامال کیا. اس میں بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ کسی عام شخص کے قتل سے اسلام کی حرمت پامال نہیں ہوتی، صرف معصوم کے قتل سے اسلام کی حرمت پامال ہوتی ہے. تو یہ خود بذات خود ایک دلیل ہے کہ جناب عباس عصمت کے مرتبے پہ فاز تھے. اسی طرح مرحوم محمد علی شاہ عبداللہ دیمی جو ہیں انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور جسے کتاب العباس مکرم میں بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کے بعد فضائل اور بعض مناقب ایسے ہیں کہ جو صرف معصوم کے لیے مختص ہیں، اور پھر اس میں وہاں پہ بعض مراتب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اگر ہم حضرت کا زیارت نامہ بھی دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ معصوم سے مروی ہونے والا زیارت نامہ جناب عباس علیہ السلام کا ہے. اور نہ فقط یہ کہ معصوم سے مروی ہوا بلکہ نماز زیارت بھی بیان کی گئی ہے، ورنہ ہم دیگر جتنے بھی امام زادے ہیں مثلا جناب معصوم محکوم سلام اللہ علیہ ان کا زیارت نامہ بھی جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام سے وارد ہوا ہے، لیکن آپ کی نماز زیارت بیان نہیں کی گئی. جی خود جناب علی اکبر کا جناب علی اکبر علیہ السلام کا چھٹے امام نے بیان فرمایا ہے، لیکن نماز زیارت بیان نہیں ہوئی ہے. لیکن جناب عباس علیہ السلام کا خود زیارت نامہ بھی معصوم سے مروی ہے، اور اس کے بعد نماز زیارت جس طرح سے معصوم علیہ السلام کے لیے معصومین کے لیے ملتا ہے، جب ہم ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو نماز بھی زیارت کی پڑھی جاتی ہے، بالکل اسی طرح جناب عباس کے لیے بھی یہ بات ملتی ہے. جی کیوں میں اپنے زائرین سے یہ بھی بتا دوں کہ جب بھی آپ کسی امام زادے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نماز ہدیہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس امام زادے کو 2 رکعت نماز پڑھ کے مثلا بطور ہدیہ ان کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز زیارت کی نیت سے نہیں پڑھا جا سکتا، کیونکہ نماز زیارت جو ہے وہ صرف اور صرف معصوم سے خاص ہے، معصومین علیہ السلام سے خاص ہے. اسی لیے ہم خود امام معصوم نے بیان فرمایا ہے کہ جناب عباس کی زیارت کریں تو اس کے بعد 2 رکعت نماز زیارت کی نیت سے پڑھی جائے. ایک بہت اہم سوال، چونکہ ہم جب زیارتوں پر جاتے ہیں تو زائرین ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، جب ہم امام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، کربلا میں زیارت کے لیے جا رہے ہیں، تو پہلے کس کے حرم میں وارد ہوں؟ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہلے کرے اور اس کے بعد حضرت کی زیارت کرے، یا اس کے برعکس نہیں، پہلے ہم حضرت کی زیارت کریں اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں؟ اور جب آپ زائرین سے معلوم کریں گے تو وہ مختلف علتیں بیان کرتے رہتے ہیں اس کی، لیکن جو بات اگر ہم روایات کی روشنی میں یا سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ کس طرح سے معصوم نے زیارت کو بیان فرمایا ہے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اور اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی زیارت ہے. اور دلیل کے طور پر خود جو زیارت امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس میں پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے اور اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی زیارت ہے. حتیٰ جب جناب جابر بھی زیارت کے لیے آئے ہیں تو پہلے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے اور اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام کی زیارت کی ہے. صرف آیت اللہ محمود شاہرودی کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ جب کربلا زیارت کے لیے جاتے تھے تو پہلے مولا عباس کے حرم میں وارد ہوتے تھے اور اس کے بعد آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے تھے. اور جو علت بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مولا جو ہے مولا عباس کے لیے ملتا ہے کہ آپ کا ایک لقب جو کہ معصوم سے مروی نہیں ہے بلکہ یہ رائج ہو گیا تھا باب الحسین کہ آپ امام حسین علیہ السلام کا دروازہ ہیں، لہٰذا آپ پہلے اس باب سے وارد ہوتے تھے اور اس کے بعد امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے. جی جس طرح آپ نے بیان فرمایا ہے کہ پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جایا جائے اور اس کے بعد جناب ابوالفضل العباس کی زیارت کی جائے، اور یہ خود ادب کا تقاضا بھی ہے کہ پہلے امام معصوم کی زیارت کے لیے جائے.
کیونکہ ابھی ہم نے گفتگو کی کہ جناب عباس کی عصمت پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن امام نہیں ہے، لہٰذا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے امام کی زیارت کی جائے اور اس کے بعد جناب ابوالفضل العباس کی بارگاہ میں حاضر ہوا جائے۔ اور میں نے اس کے بارے میں تقریباً زیارت کے بارے میں لکھی گئی 10 سے زائد کتابوں کو دیکھا ہے کہ جس میں یہی بیان ہوا ہے کہ پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی جائے۔ اور مرحوم مکرم نے تو بالکل واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ جب زائر کربلا میں جائیں تو پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں اور اس کے بعد جناب ابوالفضل العباس کی زیارت کریں۔ اور یہ ہمارے تمام ناظرین کو پیغام ہے، جو لوگ کربلا جاتے ہیں تو وہ ان باتوں پر عمل کرے کہ وہ پہلے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں وارد ہو اور اس کے بعد مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے جائیں۔ یقیناً اس مختصر سے وقت میں یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت کی زندگی کے ہر گوشے پر روشنی ڈالی جا سکے، اور آخر میں بارگاہ رب العزت میں یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جس طریقے سے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آقا و مولا کے مطیع تھے، ہم بھی اپنے مولا و آقا کی اطاعت کر سکیں۔ اور آخر میں بارگاہ رب العزت میں یہ بھی دعا کرتے ہیں اس ماہ شعبان کے وسیلے سے کہ جو پیغمبر ختمی مرتبت کا مہینہ ہے، ہم سب کو زیارت کربلا سے بھی مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔